کا موسم تھا۔ سنک کر گاؤں میں صبح سویرے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ٹھنڈ بھی کافی زیادہ تھی۔ ددو نے ڈھولو اور چھوٹو کو اسکول جانے کے لیے اٹھایا۔ ددو: بیٹا ڈھولو اور چھوٹو اٹھ جاؤ، اسکول جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ ڈھولو اور چھوٹو اٹھے اور اسکول جانے کی تیاری کرتے ہوئے جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ددو نے چھوٹو اور ڈھولو سے کہا، بیٹا تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ڈھولو کہتا ہے، ددو اچھی جا رہی ہے۔ ددو چھوٹو سے پوچھتے ہیں، اور تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ چھوٹو کہتا ہے، میری پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے ددو۔ ڈھولو اور چھوٹو کہتے ہیں، ددو دیکھو بیٹا، اگر تم اس سال سالانہ امتحان میں فرسٹ آئے تو تم دونوں کو میں تحفہ دوں گا۔ تو ڈھولو اور چھوٹو ددو کی بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ددو کہتے ہیں، اور ہاں بیٹا، سردی بہت ہو گئی ہے تو سردی سے بچنا۔ تمہیں تو پتہ ہے بچے اور بوڑھے سب بیمار ہو گئے ہیں پڑوس میں، تو بچے اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں، تو تم اپنا خیال رکھنا اور شرارتیں مت کرنا، اسکول سے سیدھا گھر آنا۔ ڈھولو اور چھوٹو اسکول کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تمام بچے اسکول جا رہے تھے۔ جیسے ہی کلاس میں پہنچے، ماسٹرنی نے تمام بچوں کو کہا، بچوں جلدی سے خاموش ہو جاؤ، حاضری لگانے کا وقت ہو رہا ہے۔ لگاتے ہی ماسٹرنی کو پتہ چلتا ہے کہ کافی بچے چھٹی پر ہیں۔ جو بچے کلاس میں موجود ہوتے ہیں، ماسٹرنی کے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے وہ سب بیمار ہیں۔ ماسٹرنی بچوں کو اگلے ہفتے ہونے والے امتحانات کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے، بچوں اگلے ہفتے سے آپ سب کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، تو دل لگا کر محنت کرنا، اور بچے اچھے نمبر لیں گے انہیں تحفہ بھی ملے گا۔ ساتھ وہ یہ نصیحت بھی کرتی ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا۔ اگر تم بھی ان بچوں کی طرح بیمار ہو گئے جو آج اسکول نہیں آ سکے تو امتحانات نہیں دے سکو گے، اور اگر کوشش کر کے امتحانات دے بھی دیے تو تحفہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ تمام بچے تحفے کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ سردی سے بچنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اب سردی میں زیادہ نہیں کھیلیں گے اور من لگا کر پڑھائی کریں گے۔ لیکن چھوٹو کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ بھلا سردی میں باہر جانے سے کوئی کیسے بیمار ہو سکتا ہے۔ ڈھولو اور چھوٹو گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں وہ دونوں میمنہ بکری کا بچہ دیکھتے ہیں جو کہ چمپک چچا کی ہوتی ہے۔ چھوٹو اسے دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے، ہاں 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 میمنہ، اور اس میمنے کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ڈھولو اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے، چھوٹو اس کے پیچھے مت بھاگو، آؤ اور چل کر چمپک چچا کو بتاتے ہیں کہ ان کا میمنہ یہاں ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ویسے بھی دھوپ ختم ہو رہی ہے اور شام ہونے کو ہے۔ ماسٹرنی جی نے ہمیں منع بھی کیا ہے کہ ٹھنڈ میں زیادہ باہر نہیں گھومنا اور نہ ہی کھیلنا، لیکن چھوٹو ڈھولو کی بات نہیں مانتا اور اس میمنے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ بکری کا بچہ جنگل کی طرف بھاگتا ہے۔ دراصل وہ چھوٹو سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اب ڈھولو چمپک چچا کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے ارے رکو 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 چمپک چچا رکو۔ چمپک چچا رک جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے او ڈھولو، کیا ہوا؟ تم کاہے اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ ڈھولو کی سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے اور سانس پھولنے کی وجہ سے صحیح بات بھی نہیں کر سکتا۔
اور بس اتنا ہی کہتا ہے، ارے ارے چمپک چچا، آپ کا میمنا اور چھوٹو وہ وہاں ہیں؟ چمپک چچا پوچھتا ہے، تم نے میرے میمنے کو دیکھا ہے؟ ڈھولو بتاتا ہے، جی جی چچا، میں نے میمنا دیکھا ہے چچا، وہ ندی کی طرف جا رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ دونوں چمپک چچا کی بائک پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف چھوٹو اس میمنے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میمنا جنگل کی ندی کی طرف بھاگتا ہے۔ چھوٹو میمنے سے کہتا ہے، ارے ارے رکو رکو، آگے مت جانا، آگے مت جانا، آگے ندی ہے، تم اس میں گر جاؤ گے، آگے مت جانا۔ میمنے کو پکڑے ہوئے چھوٹو کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور چھوٹو دھڑم سے ندی کے اندر گر جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے ندی کا پانی اس جگہ سے گہرا نہیں ہوتا۔ چمپک چچا اور ڈھولو بھی چمپک چچا کی بائک پر آ جاتے ہیں۔ ڈھولو میمنے کو پکڑ لیتا ہے اور چمپک چچا چھوٹو کو ندی سے باہر نکالتا ہے۔ اب چھوٹو سردی سے کانپ رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں، مجھے گھر لے چلو ڈھولو۔ ڈھولو اسے گھر لے جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر چھوٹو کی طبیعت اور بھی خراب ہو جاتی ہے، اسے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے۔ ڈھولو حکیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، چچا میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ حکیم، کیوں بیٹا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ ڈھولو، نہیں چچا، چھوٹو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے بہت تیز بخار ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ حکیم، ٹھیک ہے بیٹا، چلو۔ حکیم کے ساتھ گھر آتا ہے۔ حکیم چھوٹو کو دوائی دیتا ہے اور پوچھتا ہے، چھوٹو بیٹا بھیگے کیسے؟ ڈھولو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا تم نے خیال کرنا تھا، اب دیکھو بیمار ہو گئے نا، اب خیر اگر آرام کرو گے تو 3 سے 4 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، بس اب ٹھنڈ سے بچنا ہے، باہر زیادہ نہیں جانا۔ 3 سے 4 دن کا سن کر ڈھولو کو امتحان یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، حکیم چچا اگلے ہفتے سے ہمارے پیپر ہو رہے ہیں اور تیاری کے لیے ہمارے پاس صرف 5 دن ہیں۔ حکیم، بیٹا اس بات کا خیال تو چھوٹو نے کرنا تھا، اب بس آرام کرے، آرام نہ کیا تو مزید بیمار ہو جائے گا۔ 3 سے 4 دن آرام کرتا ہے اور امتحان والے دن اسکول چلا جاتا ہے۔ امتحان دینا بھی لازمی ہے، اس کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ڈھولو کی ہوتی ہے۔ دونوں پیپر دے رہے ہوتے ہیں، کچھ دن بعد رزلٹ آتا ہے۔ ڈھولو کلاس میں فرسٹ آتا ہے، اسے تحفہ بھی ملتا ہے اور چھوٹو کے نمبر اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ چھوٹو کو اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس کا بھائی کلاس میں فرسٹ آیا ہے، مگر اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ماسٹرنی جی اور ددو کی بات مان لیتا تو وہ بھی کلاس میں فرسٹ یا سیکنڈ آ سکتا تھا۔ ڈھولو چھوٹو سے کہتا ہے کہ تم اگلی بار اگر ماسٹرنی جی کی بات مانو گے تو کلاس میں پوزیشن لو گے اور تحفے کے حقدار بھی بنو گے۔ چھوٹو کہتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ماسٹرنی جی کی بات نہیں مانی، اب میں بڑوں کی نصیحت پر عمل کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور دیکھنا سب سے زیادہ نمبر لوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں بھائی گھر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں لالا ملتا ہے۔ لالا کہتا ہے، ارے مڑا ڈھولو، چھوٹو کہاں جا رہا ہو؟ تو ڈھولو بتاتا ہے، ہم دونوں گھر جا رہے ہیں،
تو لالا کہتا ہے بڑا ابھی گھر جانے کے نہیں ہوتی ہے، چلو ذرا کھیلتے ہیں اور بعد میں گھر چلیں گے۔ اور ویسے بھی ڈھولو تم تو فرسٹ آئے ہو تو خوشی کی بات ہے، چلو چل کر مٹھائی کھاتے ہیں، میرے بابا نے بہت اچھی مٹھائی بنائی ہے۔ اب چھوٹو کہتا ہے لالا میں تو سیدھا گھر جاؤں گا، پہلے بھی بڑوں کا کہنا نہیں مانا جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا تھا اور گفٹ بھی نہیں ملا، اب میں نے وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ ڈھولو کہتا ہے لالا تم بھی گھر جاؤ اور ابھی سالانہ امتحانات بھی آنے والے ہیں، ان کی تیاری کرو، اب ہم تو دل لگا کر اسی کی تیاری کریں گے۔ امتحانات میں ڈھولو اور چھوٹو نے ماسٹرنی کی بات پر عمل کیا، دل لگا کر پڑھائی کی، موسمی تبدیلی سے بھی خود کو بچایا۔ اگلے امتحانات میں ڈھولو نے فرسٹ اور چھوٹو نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ اسکول میں گفٹ بھی ملنے کے ساتھ ساتھ ددو نے بھی چھوٹو اور ڈھولو کو گفٹ دیے اور پیار بھی کیا۔ اب ڈھولو اور چھوٹو بہت زیادہ خوش تھے، کیوں نہ کہ انہوں نے بڑوں کا کہنا مانا اور کہنا ماننے کے نتیجے میں ہی انہیں کامیابی ملی اور گفٹ بھی ملے تھے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.